بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اسلام اور جدید معیشت کے حوالے سے آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے معاشی مسائل اور ان کا حل۔ معاش کے مسئلے کو لے کر اس وقت پوری دنیا میں بحرانی کیفیت طاری ہے۔ چاروں جانب اضطراب، وہی بے چینی کی سرد لہر چل رہی ہے۔ بگاڑ کے اسباب اور عوامل کی جستجو اور اس کے تدارک کی بے پناہ جد و جہد صورتحال کو انتہائی خراب اور پیچیدہ کرتی جا رہی ہے۔ ابتدا اصل مسئلہ قلت معاش کا رہا، لیکن جیسے جیسے وسائل کی فراوانی ہوئی، بگاڑ کی کیفیت بھی بد سے بدتر ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ تجارتی چکر اور کساد بازاری نے اس نظام فکر کی چولیں ہلا دی۔ حالانکہ انسان کے معاشی مسئلے کو سمجھنے اور حل کرنے میں جو مشکلات آ رہی ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بعض لوگ اسے صرف معاشیات کی نظر سے دیکھتے ہیں اور بعض دانشور اسے کل مسئلہ زندگی قرار دے رہے ہیں، اور بعض مفکرین اس سے تجاوز کرتے ہوئے زندگی کا بنیادی فلسفہ معاشی نظام پر ہی قائم کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ معاشیات کو اگر اساس دین قرار دے دیا جائے تو انسان کا مقصد زندگی اس بیل کی طرح ہوگا جس کی تمام تر کوشش کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ ہری ہری گھاس کھائے، خوش و خرم زندگی گزارے۔ اس اعتبار سے انسان ایک معاشی حیوان بن جائے گا۔ انسان کا اصل معاشی مسئلہ یہ نہیں کہ تمدن کی ترقی کو کس طرح روکا جائے، بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ تمدن کی نشو و نما فطری رفتار کو برقرار رکھتے ہوئے اجتماعی ظلم اور ناانصافی کو کیسے روکا جائے۔ ان رکاوٹوں کو کس طرح دور کیا جائے جن کی وجہ سے انسانوں کی صلاحیتیں وسائل کے فقدان کی وجہ سے ضائع ہو رہی ہیں۔ اس کے لیے ہمیں نظام معیشت کی اصل خرابی کا پتہ لگانا ہوگا جو پورے معاشی نظام کو خراب و برباد کر رہی ہے۔ سب سے پہلی چیز آرام پرستی، خود غرضی۔ شیطان جو انسان کا اصلی دشمن ہے، اس نے انہیں سمجھایا کہ اصلی ضرورت سے زائد جو وسائل معیشت تمہیں ملیں انہیں اپنی آسائش، ناز و نام، لطف و تفریح، عیش و عشرت میں خرچ کرو۔ پھر کیا تھا، مالداروں نے اپنے نفس شریر کی بیجا ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے فاحشہ عورتوں، گویوں، ایکٹریسوں، شراب، ہیروئن، افیون اور دوسری برائیوں کے اندر پڑ گئے اور ان کی فراہمی میں مشغول ہو گئے۔ سماج و معاشرے کے ایک بڑے حصے کو نظر انداز کر دیا گیا۔ اس طرح شیطان مردود نے انہیں ایک ایک مفید کام سے ہٹا کر بیہودہ اور نقصان دہ کاموں میں لگا دیا، اور تمدن کی رفتار کو صراط مستقیم سے ہٹا کر ایسے راستے کی طرف پھیر دیا جو انسان کو تباہی کی طرف لے جانے والے ہیں۔ اسی طرح عالیشان بلڈنگز، نفیس لباس، آلات و ظرف، شاندار سواریوں کے علاوہ نامعلوم کن کن چیزوں کی ضرورت پیش آئی، جس کی وجہ سے بہت سا سرمایہ جو ہزاروں غریبوں کے تن ڈھانکنے کے کام آ سکتا تھا، ایک شخص کے عیش اور عشرت کے لیے وقف ہو گیا۔ دوسری چیز ہے سرمایہ پرستی۔ شیطان نے مسئلہ معاش کو انسان کے گمراہ کرنے کا دوسرا حربہ اختیار کیا کہ اپنی اصلی ضرورت سے زائد جو وسائل معیشت کے کسی انسان کے قبضے میں آ گئے ہوں تو ان کو وہ جمع کرتا چلا جائے اور پھر مزید وسائل معیشت حاصل کرنے کے لیے استعمال کرے۔ دوسرے لفظوں میں ہم اسے سرمایہ پرستی کہہ سکتے ہیں۔ اس طرح کہ ان وسائل کو سود پر قرض دیا جائے یا پھر انہیں تجارتی اور صنعتی کاموں میں لگایا جائے۔ یہ دونوں طریقیں اپنی نوعیت کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ضرور ہیں، لیکن دونوں کے مشترک عمل کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔
مقابلے کی فضا، یہ مقابلے کی دنیا ہے۔ حصول دولت میں ہر آدمی ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی فکر میں شب و روز لگا رہتا ہے۔ یہ مقابلے چھوٹے پیمانے پر شروع ہو کر ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ آج دنیا کے اکثر ممالک کا یہی حال ہے۔ اس عالمگیر مقابلے میں کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا کے تمام معاشی اسباب اور وسائل چند لوگوں کی مٹھی میں آ گئے ہیں۔ عوام کی اکثریت ان کے سامنے بے بس اور مجبور ہو کر رہ گئی ہے۔ انسان کی مزید بد نصیبی یہ ہے کہ دنیا کے اخلاقی فلسفے، سیاسی نظامات اور قانونی اصول بھی اس شیطانی نظام معیشت سے متاثر ہو گئے ہیں۔ ہر حکومت کے گدیوں پر شیطان کے ایجنٹ بیٹھے نظر آتے ہیں۔ ہر وہ طریقہ جس سے کوئی شخص دوسرے کو لوٹ کر یا تباہ و برباد کر کے مالدار بن سکتا ہو، قانون کی نظر میں جائز ہے۔ فحش مضامین لکھنے، سودی ادارے، قمار بازی کے اڈے چلائیے، قانون نہ صرف آپ کو اجازت دے گا بلکہ آپ کے حقوق کی حفاظت بھی کرے گا۔ پیدائشی دولت کے وسائل افراد کی ملکیت سے نکال کر جماعت کے حوالے کر دینے سے نیز تقسیم کا انتظام بھی جماعت ہی کے سپرد ہو، بظاہر یہ حل بہت معقول نظر آتا ہے، لیکن اب چند لوگوں کے قبضے میں جب یہ مال ہوگا، لوگ ہوں گے، افراد ہوں گے، تو تمام آبادی اس کی مٹھی میں بے بس ہو جائے گی۔ اس کی مرضی کے خلاف کوئی دم تک نہیں مار سکتا۔ یہ اشتراکیت کی بنیادی غلطی ہے کہ معاش کے مسئلے کو مرکزی مسئلہ قرار دے کر پوری انسانی زندگی کو اس کے گرد گھما دیتی ہے، جس کی وجہ سے زندگی کا پورا توازن بگڑ جاتا ہے۔ انسان کے معاشی حل کا نظریہ سوشلزم نے یہ پیش کیا کہ وسائل معیشت پر شخصی تصرف تو باقی رہے، مگر جماعتی مفاد کی خاطر اس تصرف کو ریاست کے مضبوط کنٹرول میں رکھا جائے۔ اشتراکیت کی طرح یہ نظریہ بھی فرد کو جماعت میں گم کر دیتا ہے اور اس کی شخصیت کے آزادانہ نشوونما کا کوئی موقع باقی نہیں چھوڑتا۔ اور جس ریاست کے ہاتھ میں ایسی قاہرانہ طاقت ہو، اس کے ہاتھ میں ملک کی پوری آبادی بے بس ہو کر رہ جاتی ہے۔ اسلام زندگی کے معاشی شعبے میں ان تمام غیر فطری طریقوں کو زیادہ سے زیادہ اخلاقی اصلاح اور کم سے کم حکومتی مداخلت کے ذریعے سے مٹاتا ہے، جو شیطانی اثر کی وجہ سے انسان نے اختیار کیے ہیں۔ اسلام کیا حل پیش کرتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ دولت کمانے کے وسائل اور ذرائع میں اسلام نے جتنی باریک بینی کے ساتھ جائز و ناجائز، حلال اور حرام کے درمیان تمیز کی ہے، دنیا کی کسی اور مذہب، قانون نے نہیں کیا ہے۔ وہ ان تمام ذرائع کو حرام قرار دیتا ہے جس سے لوگوں کو یا اسلامی سوسائٹی کو اخلاقی اور مادی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ شراب اور دیگر نشہ آور چیزوں کا بیجا استعمال یا بیچنا، بنانا، فحش کاری، رخص و سرور کا پیشہ، جوا، لاٹری، سود، قمار بازی، دھوکے کے سودے کو ناجائز ٹھہراتا ہے۔ فریب کے سودے، اشیاء ضروریہ کو اس غرض سے روک رکھنا کہ قیمتیں گراں ہوں، کاروبار کی ایسی تمام شکلوں کو اس نے چھانٹ کر ناجائز قرار دیا ہے جو اپنی نوعیت کے لحاظ سے نزاع پیدا کرنے والی ہوں۔ خرچ کرنے کے اس جتنے بھی طریقے اخلاق و کردار کو نقصان پہنچانے والے یا جن سے سماج اور معاشرے کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، وہ سب ممنوع ہیں۔ شراب، جوا، گانا بجانے، زنا، عیش و عشرت کے دوسرے کاموں میں اپنا روپیہ نہیں خرچ کر سکتے۔ ریشمی لباس، سونے چاندی کے زیورات، تصویروں سے گھروں کو سجانا وغیرہ، یہ تمام امور ایسے ہیں کہ جن سے اسلام نے سختی کے ساتھ ہمیں منع کیا ہے۔ اسلام کے نزدیک
بہترین طرز عمل یہ ہے کہ آدمی جو کچھ کمائے اسے اپنی معقول اور جائز ضرورتوں پر خرچ کرے، اور جو بچ جائے اسے نیکی اور بھلائی کے کاموں میں، رفاع عام میں اور ان لوگوں کی امداد میں صرف کیا جائے جو معاشی لحاظ سے کمزور اور پسے ہوئے ہیں۔ اس کے لیے یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے اپنی ضروریت سے زائد رقم کو سود پر چلائے۔ اسی طرح اسلام خرچ کرنے کا صحیح اصول و ضابطہ بتلا کر اسلام ظالمانہ سرمایہ داری کی کمر توڑ دیتا ہے اور اس سب سے بڑے ہتھیار کو کند کر دیتا ہے جس کے ذریعے سے سرمایہ داروں کے پاس معاشی دولت سمیٹتا چلا جاتا ہے۔ ضرورت سے زائد جو کچھ مال ہے یا اپنی ضروریات پر خرچ کرنے کیا جائے یا کسی جائز کاروبار میں لگا دیا جائے یا دوسروں کو دیا جائے جس سے وہ اپنے لیے اشیاء ضروریہ مہیا کر سکیں، اس طرح پوری دولت پر برابر گردش میں آتی رہے گی۔ لیکن ایسا نہ کر کے اگر مال جمع کیا گیا تو اس مجموعی رقم پر سالانہ 2.5% رقم نکلوائی جائے گی اور ان لوگوں پر خرچ کی جائے گی جو معاشی جد و جہد میں حصہ لینے کے قابل نہیں ہیں۔ اس کا نام شریعت میں زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کی رقم جماعت کے مشترک خزانہ میں جمع کی جائے اور ان تمام لوگوں کی مدد کی جائے جو واقعی ضرورت مند ہیں۔ قانون وراثت سمٹی ہوئی دولت کو عام لوگوں میں پھیلانے کا اسلام نے ایک اور یہ طریقہ یہ بتایا، جیسے قانون وراثت کہا جاتا ہے، جبکہ دوسرے مذہب کا قانون یہ ہے کہ جو دولت ایک شخص نے زندگی بھر سمیٹی ہے وہ اس کے مرنے کے بعد بھی سمٹی رہے گی۔ اسلامی قانون میں بیٹے، بیٹیاں، ماں باپ، بیوی، بہن، بھائی سب ایک شخص کے وارث ہیں اور ایک ضابطے کے تحت سب پر میراث تقسیم ہونی ضروری ہے۔ اس طرح مرنے والے کی یہ دولت ان تمام لوگوں میں پھیلا دی جاتی۔ اگر کسی کا کوئی رشتہ دار سرے سے موجود ہی نہ ہو تو اس کی پوری دولت بیت المال میں داخل کر دی جائے گی۔ ناظرین کرام، جاہلانہ تنگ نظری اور غیر اسلامی نظامات کی دنیا پر غالب آ جانے سے جو مرعوبیت دماغوں پر چھا گئی ہے اسے دور کر کے تحقیق کی نگاہ سے اگر اسلام کے فلسفہ معاش کا مطالعہ کیا جائے تو ہر منصف مزاج آدمی یہ کہنے پر مجبور ہوگا کہ انسان کی معاشی فلاح کے لیے اسلام سے زیادہ مفید، صحیح اور معقول کوئی نظام میں معاش ہو ہی نہیں سکتا۔ خاندان میں جو افراد ایسے ہوں جنہیں اسلامی قانون کے مطابق میراث میں سے حصہ نہ پہنچتا ہو مگر مرنے والا انہیں مدد کا مستحق سمجھتا ہو تو انہیں اپنے حصے میں سے دینے کی وصیت کر دے۔ اسی طرح ایک شخص نے بہت سارا مال چھوڑا ہو تو رفاع عامہ کے کاموں میں خرچ کرنے کی بھی وصیت کر دے۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، یعنی تم پر یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے اور وہ کافی مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے جائز طریقے پر وصیت کر دے۔ اس آیت کا منشا یہ ہے کہ مرنے والا خصوصیت کے ساتھ اپنے والدین اور رشتہ داروں کے بارے میں اپنی اولاد کو حسن سلوک کی وصیت کر جائے۔ الغرض اسلام نے معاشی توازن کو برقرار رکھنے کے لیے ایک طرف لوگوں کو بخیلی، زرپرستی، حرص و حوث، رہبانیت سے روک کر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے پر ابھارا ہے، تو دوسری طرف فضول خرچی، عیاشی، لطف و لذت، عیش و عشرت، ہر جائز حاصل شدہ مال کو ناجائز طریقے سے خرچ کرنے کی پرزور مذمت کرتے ہوئے جائز مصرف اور صحیح راستوں کی نشاندہی بھی کی ہے۔ کاش دنیا اسلام کے فلسفے معاش اور اس کی بنیادی اصول اور سماجی اقدار کو سمجھ لیتی تو اس مسئلے میں وہ اضطراب اور بحران نہ پیدا ہوتا جن کا سامنا آج اہل دنیا کر رہے ہیں۔